پھل نہیں ملا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جس نے محنت کی، جس نے کام کیا، اس کو پھل نہیں مل رہا ہے. سوچو میرے بھائی اس کے دل پہ اللہ فرما رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اے نبی سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں وہ لوگ ہیں، نقصان میں وہ لوگ ہیں جو نیکی کا کام تو کرتے رہے مگر ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے کام نہیں آئی، ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کے نیکی نہیں لکھی گئی. یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کو ایک نہ جانا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، جنہوں نے نبی کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی نشانوں کا انکار کیا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. ان کے تمام اعمال دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. اور قیامت کے دن کے عمل کا کوئی وزن نہیں لکھا جائے گا. دنیا میں سب سے خطرناک ترازو جو ہوتا ہے سونار کا ترازو. سونار کے پاس جو ترازو ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، اس ترازو پر رکھ دو تو اس ترازو پر ناک کی نتھیا کا وزن سامنے آ جائے. عورتیں کان کے اندر جو معمولی سی وہ بالی پہنے رہتے ہیں، اس کو بھی ترازو کے اوپر رکھتا ہے سونار، اس کا بھی وزن سامنے آ جائے. لیکن اللہ کا جو ترازو ہے، سونار کا ترازو بھی اس ترازو کے سامنے نہیں ہے. جانتے ہو اللہ کے ترازو کیسے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے اگر کوئی عمل کیا ہوگا، ہمارے ترازو کے اوپر سامنے آ جائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. میرے بندو جب تمہارا حساب ہم لیں گے، ہم تو ایک چیز کا حساب لیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہم سے چھپ نہیں سکتا. اللہ کے ترازو پر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپ نہیں سکتا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ کے برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ کے ترازو پر تم دیکھ لو گے. ایک ذرہ کے برابر تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر اس کو بھی تم سامنے دیکھ لو گے. لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جن کی کوئی نیکی اللہ کے ترازو پر شو ہی نہیں ہوگی. ان کی پوری نیکی زیرو ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی میری آج کی تقریر کا عنوان، یہی میرے وقتویہ کا وشے ہے، میرے تقریر کا ٹاپک ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کے لیے دیمک کا کام کرتی ہیں، جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے، جو ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. قرآن 33واں پارہ اللہ فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ. اے نبی کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی، وہ قیامت کے جو چھا جائے گی. هل اتاک حدیث الغاشیہ. اے نبی کیا آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر آئی. وجوہ یومئذ خاشیہ. قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، بڑے سہمے ہوئے ہوں گے. ان کے چہروں سے لگ رہا ہوگا یہ بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ دنیا میں بہت سارا عمل کر کے آئے ہوں گے، بہت ساری نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، بہت سارا روزہ رکھ کے آئے ہوں گے، یہ راتوں میں تہجد پڑھ کے آئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ. یہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا تسلا نارا حامیہ. یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی
کے یہاں نیکی کرنے والے بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، جو نیکی کر کر کے تھک چکے ہوں گے وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے میرے بھائی؟ نیکی کر کے آدمی جہنم میں، کون بدنصیب انسان ہوگا؟ یہی مجھے آج کی تقریر میں آپ کو سمجھانا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 8واں پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے، قرآن کا 19واں پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا۔ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو قیامت کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، بس ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے، فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین۔ اے کافروں، اے مکہ کے کافروں، تم کہتے ہو ہم فرشتے کو دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ ذرا یاد کرو جب تمہاری موت کا ٹائم آتا ہے، جب تم مرنے کی کگار پہ پہنچتے ہو، موت کا فرشتہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور تم موت کے فرشتے کو دیکھتے ہو، لیکن تم ڈر جاتے ہو وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور تم کہتے ہو کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم فرشتے کو بھگانے لگتے ہو۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اے قیامت کا انکار کرنے والوں، اے میرے نبی کا انکار کرنے والوں، ہم تمہاری تمام کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیں گے، اڑا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بدنصیبوں میں ہمیں شامل نہ کرے میرے بھائی جن کی نیکی اللہ تعالیٰ۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں کیا ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہماری نیکیوں کے لیے سب سے بڑا زہر ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ اگر ایک مسلمان شرک کر کے اللہ کا جا رہا ہے، مشرک ہے وہ، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کر کے سر جھکایا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرا ہے، اللہ کے ساتھ اگر اس نے شرک کیا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، مشرک کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کا شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، مگر میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تم اگر شرک کر کے آؤ گے میں تمہارے گناہ کو اس گناہ کو میں تمہارے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کی سزا جہنم، مشرک جتنی بھی نیکی کر لے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ شرک سے اپنے آپ، اور اسی شرک کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور گناہ ہے اور وہ کیا ہے؟ مرتد ہو جانا۔ آج جمعہ کے خطبے میں نے اس پر روشنی ڈالی۔ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے دوبارہ اگر غلط راستے پر اور کفر کے راستے پہ جاتا ہے اس کو ارتداد کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کی بھی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مرتد کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ لوگوں جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے گا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے گی، وہ جہنم کے اندر جائے گا اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ مرتد کی سزا خود پوری ہے۔
اور آج ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں۔ سنتے ہوں گے آپ، واٹس ایپ پر آپ کے پاس بھی خبریں آتی ہوں گی، سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہماری بہت ساری مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں اسلام کو چھوڑ کر۔ ہمارا بہت سارا نوجوان جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے وہ مانسک روپ سے، وہ مینٹل طور پر، دماغی طور پر بظاہر تو مسلمان ہے، بظاہر تو اسلامی نام ہے اس کا، مگر مینٹل طور پر اگر دیکھا جائے تو مرتد ہو چکا ہے۔ وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا، اسلام کو لائک نہیں کرتا، وہ نماز کو ضروری نہیں سمجھتا، وہ قربانی کو غلط سمجھتا ہے، وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، جو اسلام کا مذاق اڑائے، جو نبی کا مذاق اڑائے، جو قرآن کا مذاق اڑائے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کان کھول کر کے سن لو، جس دن تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، جس دن تم نے رسول کا مذاق اڑایا، جس دن تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں مرتد ہو رہا ہے۔ مرتد ہونے والا کان کھول کر کے سن لے، اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، نہ مشرک کی کوئی نیکی اللہ قبول کرے گا، نہ مرتد کی کوئی نیکی قبول کرے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اپنی اولاد کی عقیدے کی فکر کرو۔ ہمارے اپنے من میں رکھتا ہے، جانتے ہو بچوں کو بلا کے کیا کہتے ہیں؟ اتنے بیگھہ میں کھیت چھوڑ کے جا رہا، یہ گھر چھوڑ کے جا رہا، یہ کیش رقم چھوڑ کے جا رہا۔ وہ اپنے مال کی بات کرتا ہے، وہ اپنی پراپرٹی کی بات کرتا ہے، وہ اپنے کھیتوں کی بات کرتا ہے، وہ اپنے زیورات کی بات کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبیوں نے اپنے انتقال کے ٹائم اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر۔ ابھی آج کل ایک مسئلہ بڑا چل رہا ہے، اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ۔ بعض لوگ غصے میں اسرائیل کو گالی دیتے ہیں، ہمیں یہودیوں سے